السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ تو چلیں آج ہم سیکھتے ہیں سورۃ البقرہ پارہ 3 کی آیت نمبر 259 سے آیت نمبر 259۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی، سب سے پہلے او واو لین، واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم پڑھیں گے او، حمزہ زبر واو او۔ ٹھیک ہے، کالذی، کاف نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو ہم موٹا کریں گے تو یہ موٹا قاف پڑ جائے گا۔ ویسے کاف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باریک ایک موٹا۔ اگر ہم کاف کو اپنے صحیح مخرج سے نہیں پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ کالذی، یہ یا مدہ ہے۔ مر علی قریۃ وہی خاویۃ، مر، را کے اوپر شد ہے تو زبان تھوڑی سی لڑکھڑا کے یہ لفظ ادا ہوتا ہے، شد والا را، مر را۔ ٹھیک ہے، احساس ہو رہا ہے نا؟ را کے اوپر جب زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ان دو لفظوں میں یہ ہے کہ ان کے اوپر زبر ہے، آپ نے کسی بھی لفظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ کھڑی زبر کے مشابہ ہو جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ اسے ہم پڑھیں گے مر۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جانے انجانے سے پڑھے مر تو اس نے تحقیق غلطی کر دی۔ علی، اب لام پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا، کیونکہ کھڑی زبر اور زبر کی مقدار میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم آ نہیں پڑھ سکتے، ہم نے پڑھنا ہے آ۔ علی قریۃ وہی، یہ ہمارے پاس موٹی قاف ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا باریک کاف، اس کو ہم نے پڑھا تھا کالذی، جبکہ اسے ہم پڑھیں گے قریۃ وہی قر، را بھی موٹی پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ ان دو حروف کو پر پڑھا جائے گا، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا۔ پر لفظ تب نکلتا ہے جب ہم منہ کو گول کر کے کسی لفظ کو ادا کریں۔ اب جیسے کہ میں اس کو منہ کو گول نہیں کرتی تو نکلتا ہے کاف، اب میں منہ کو گول کر کے پڑھتی ہوں تو نکلتا ہے قاف۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ادا کرنا سیکھ جائیں۔ قریۃ وہی، پھر سے سنیں، قریۃ وہی، ان دو الفاظ کے درمیان میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو پھر ہم دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے ہوتا ہے غنہ؟ قریۃ وہی خاویۃ علی، خا کو پر پڑھیں گے، جیسے قاف ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے ایسے خا بھی ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں بھی ہمارے پاس تنوین ہے، لیکن تنوین کے بعد نہ تو حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہے، نہ تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، یعنی کہ نہ ادغام بالغنہ ہے نہ ہی بلا غنہ۔ یہاں پہ تجوید کا قاعدہ اظہار ہو رہا ہے، جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یعنی 6 وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، گلے سے نکلتے ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غنے کے پڑھتے ہیں۔ خاص بات کیا ہے؟ غنہ نہیں کر سکتے۔ اب 6 جو حروف حلق سے نکلتے ہیں وہ نوٹ فرما لیں، حمزہ ہا، عین ح، غین خا۔ ٹھیک ہے، عروشی ہے، عروشی ہے، عین کے مخرج کا دھیان رکھ لیجیے گا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے واو مدہ۔ واو ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر جب پیش ہوگی تو واو مدے کے ساتھ پڑھی جائے گی، البتہ را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، عرو، مدے کا مطلب ہے لفظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا، واو کو۔ عروشی ہے، قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ
قال قاف کو موٹا پڑھ لیجیے گا. انا نون غننے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب بھی نون یا میم ان دو لفظ کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ انا یحیی یحیی ہذہ اللہ. ہا اور ہا اس کے فرق کو دیکھ لیں. یحیی ہذہ اللہ یہ بھی چھاتی سے نکلے گا اور یہ بھی چھاتی سے نکلے گا. البتہ لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے. بعد موتها آئین کا دھیان رکھیں. وقف کریں گے تو جیسا لفظ لکھا ہے ایسے ہی پڑھیں گے کیونکہ آخری لفظ الف مدہ ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اب دیکھ لیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، نہیں، ہم نے پڑھنا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ لفظ اللہ کے پر پڑھنے کی کون سی صورتیں ہیں اور باریک پڑھنے کی کون سی صورتیں ہیں. مئۃ عام ثم. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں یہ الف ہے، یہ الف سائلنٹ ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. میم زیر می، حمزہ زبر آ، مئۃ. ٹھیک ہے، مئۃ. لمبا کسی بھی لفظ کو نہیں کر سکتے کیونکہ تینوں کے اوپر پڑی زبر اور پڑی زیر ہے، یعنی کہ جو کھینچ کے نہیں پڑھی جاتی. عام ثم. آئین کے مخرج کا دھیان رکھ لیجیے گا. یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفا 15 حروف ہیں، تو ہم نون ساکن کو، یہ ہے نون ساکن، یا تنوین کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہم نے آمین کے بجائے ہم نے پڑھا ہے آمیوں. آپ نے دیکھا میں نے کسی طرح چھپایا ہے کیونکہ یہ اخفا کا قاعدہ ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد زوا حروف اخفا میں سے ہے. اسے ہم پڑھیں گے فانظر. ٹھیک ہے، حروف اخفا 15 ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج نوٹ کر لیں تو نوٹ فرما لیں. تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین صاد صاد طا ظا، فا قاف کاف. ٹھیک ہو گیا. بعثہ بعثہ. اگر وقف کریں ہم تو ہا کی آواز بھی آنی چاہیے. پورا تو ہم نہیں پڑھیں گے لیکن ہا کو ساکن کر کے ضرور پڑھیں گے اور زبر کا دھیان رکھنا ہے. بعثا ایسے نہیں پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہے. ہم نے پڑھنا ہے بعثہ. ٹھیک ہے. قال کم لبست. اچھا جی، ایک اور چیز میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ نون کی شد یا میم کی شد غننے کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو ادھر بھی غنہ ہوگا ثم. ٹھیک ہے. قال کم لبست. قال اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں قال کم، غلطی کر دی، قالا نہیں ہے، قال. حالانکہ میں نے تھوڑا سا لمبا کیا لیکن جب زبر کی مقدار ہی کم ہے تو ہم اپنے آپ سے کیسے اس کو بڑھا کے بیان کر سکتے ہیں. کم لبست وقف آ گیا تو تا ساکن ہو جائے گا. باقی لا بست پڑھا تو بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لبست لام زبر لا، اس سے زیادہ نہیں. قال لبست یوما او بعض یوم. قال پھر سے وہی دھیان رکھنا ہے لبستو. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں لبستو، نہیں، آپ نے ایسا نہیں پڑھنا. یومن او بعض یوم. ایک دفعہ پھر ہمارے پاس تنوین کے بعد حمزہ آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے بھی پڑھا اور بغیر غننے کے بھی پڑھا، اسی لیے اس کو اظہار کہتے ہیں. یومن او بعض یوم. زوات کو پر پڑھ لیجیے گا. آئین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. تو آپ پہ وقف جائز ہے تو ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك. قال بل لبست
دو قسم کے لام جمع ہو رہے ہیں، ایک شد والا اور ایک ساکن، تو در حقیقت یہ 3 لام ہے. تو پڑھیں گے کیسے؟ عام جیسے پڑھتے ہیں بل لبثت، پھر سے تا زبر تا، مئۃ عام اخفا، فانظر پھر سے اخفا. زوا کو پر پڑھیں گے، زوا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، زوات پر پڑھا جاتا ہے، قوف پر پڑھا جاتا ہے اور زوا. اس کے علاوہ اور جو لفظ آئیں گے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. را، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را ہم نے پر پڑھنی ہے. اگر را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف کی پیش اس کو پر پڑھنے کے لیے موقع دے گی. فانظر الی طعامک، طع بھی ہمیشہ پر پڑھی جاتی ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. وشرابک، را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے کیونکہ را کبھی پر پڑھی جاتی ہے کبھی باریک. ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، الف مدہ بھی پڑھیں گے. وشرابک، مقدار کا دھیان رکھیں، واو زبر وا، شین زبر شا، وشا، را زبر الف را. وشرابک لم یتسنہ، ٹھیک ہے، لم یتسنہ. نون کا غنہ ادا کر لیجیے گا کیونکہ نون پہ شد ہے اور جیم پہ جائز ہے رکنا، تو ہم ہا پہ، ہا بھی ساکن ہو جائے گا، تو ہا ساکن ہے تو اس کی آواز ضرور آنی چاہیے، نون پہ غنہ ہوگا. وانظر الی حمارک ولنجعلک. اب دیکھیں را ادھر پر پڑھنی ہے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زوا پہ پیش ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زوا ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، لیکن را یہ والی پر پڑھی جائے گی، یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے. اب ان دونوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے پر کیسے پڑھی اور باریک کیسے پڑھی. وانظر الی حمارک ولنجعلک، سمجھ آ گیا؟ ولنجعلک، جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے، عین زبر ع، لام زبر ل، کاف زبر کا، علک. اس سے زیادہ ہم لفظ کو لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس زبریں موجود ہیں. آیۃ للناس، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ یا زبر یا اس کی مقدار اتنی ہی ہے. آیۃ للناس، یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو صحیح، لیکن بغیر غننے کے ملائیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. ہم نے پڑھا آیۃ للناس وانظر الی العظام. نون ساکن کے بعد زوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم زوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. وانظر، را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، لیکن جب بھی را ساکن ہو اور پیچھے والے حرف پہ پیش ہو یا زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے. الی العظام، الی العظام، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، زوا کو پر پڑھنا ہے اور میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو زیر ہی پڑھنا ہے، نہ کہ کھڑی زیر. عظامی، کیف ننشزها، کیف، فا زبر فا، اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ صرف اور صرف یہ زبر ہے. ننشزها، نون ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ننشزها ثم نکسوها، نکسوها، کاف کو نرمی سے پڑھنا ہے اور اگر ہم اس کاف کو موٹا کر دیں گے تو یہ موٹی کاف بن جائے گی. ٹھیک ہے، لحما فلما تبین له قال، فلما، پھر سے ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ جب بھی میم پہ شد آئے یا نون پہ شد آئے تو غنہ کرنا لازمی ہے. ہم اس کو غنے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ فلما تبین له قال، له قال. جب کبھی آپ کے سامنے یہ والا وقف کا نشان آئے لا کا تو وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں پہ بغیر رکے آگے چلے جائیں گے. قال اعلم،
حمزہ اور عین جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو اکثر لوگ ان کو ادا کرنے کا طریقہ جانتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں عالمو یا پڑھ لیتے ہیں اعلمو، دونوں غلط ہیں۔ ہم نے پڑھنا ہے اعلمو، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلمو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون کا غنہ ادا کر لیں۔ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، علی عین کے مخرج کو دیکھ لیں کیسے پڑھنا ہے، کلی شیء قدیر۔ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو ہم قاف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور ویسے قاف کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ معاف کیجیے گا، جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور یا تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ قدیر وقف کر لیں گے، وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گی، جب ساکن یا را سے پیچھے دیکھا تو یا ساکن ہے، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم یہاں پہ نہیں رکتے تو را پر پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر آٹومیٹکلی ہم دو پیش پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، وَإِذْ قَالَ قاف کو پر پڑھ لیجیے گا، ابراہیم با پہ قلب کلا کرنا ہے، را کی کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ہا کی کھڑی زیر کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جبکہ میم کو ہم نے صرف اور صرف پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابراہیم ربی ارینی، اب دیکھیں یہ را ہم نے پر پڑھی ہے کیونکہ را پہ زبر ہے، جبکہ یہ را ہم نے باریک پڑھی ہے، اس را کے نیچے زیر ہے۔ کیسے پڑھا ہم نے؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن۔ جب کبھی واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو حمزہ ہی پڑھی جائے گی، نہ کہ واو، اور یہاں پہ حمزہ پہ ساکن ہے تو یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی، تؤمن۔ اب وقف کریں تو ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں، لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو آپ نے اخفا کرنا ہے، تؤمن قال، پھر ایسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم رک گئے تو ہم صرف سیدھا سادہ پڑھیں گے، من تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال بلا ولكن ليطمئن۔ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے، لام اور را یہ ادغام بلا غنہ کے قاعدے ہیں لر، تو یہاں پہ بلا غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد لام آنے کی وجہ سے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو آپ ایک قلقلہ ہوگا، نون کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے۔ قلبی پورا پڑھنا ہے ہم نے، قلبی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یا قلب نہ پڑھ لیجئے گا، قلبی۔ قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ، خا کو پر پڑھ لیجئے گا، أربعة من الطير، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، أربعة من الطير، تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، جبکہ توا پر پڑھی جائے گی یا نرمی کے ساتھ پڑھی جائے گی، یہ یا لین ہے۔ سواد کو بھی پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش کی وجہ سے، فَصُرْهُنَّ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ، إِلَيْكَ کاف کو نرمی سے پڑھیں گے، ثُمَّ اجْعَلْ غنہ اور قلقلہ، یہاں پہ دو چیزیں ہم نے ادا کرنی ہیں، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو تنوین کو ہم آپس میں ملا کے پڑھیں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے،
मिनहुन्ना गुन्ना अदा कर लीजिएगा, जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना, मीम का गुन्ना अदा करना है हमने और दाल का कलकला अदा करना है। नून पे शद है तो नून पे भी गुन्ना होगा और आइन को वाज़िया करके पढ़ना है। मीम और नून शद की वजह से गुन्ने के साथ पढ़े जाएंगे। सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया, यअतीनका झटका क्योंकि ये हमज़ा है, सअया, वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वअलम आइन को वाज़िया करके पढ़ना है। अन्नल्लाह लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम पूर्व पढ़ेंगे। अज़ीज़ुन हकीम, तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से हा आया हुआ है तो तनवीन को हम ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है।